اگر کبوتری مر جائے نا تو کبوتر پھر بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے, اور وہ شادی نہیں کرتا, کسی کبوتری کو قریب نہیں آنے دیتا, وہ نہیں کرتا, وہ پالتا ہے کہ جب تک بڑے ہو کے نکلنے جاتے. لیکن کبوتر اگر مر جائے نا تو کبوتروں کو, دوسرے کبوتروں کو جب پتہ چلتا ہے نا یہ فیمیل بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا ہسبینڈ مارکیٹ سے شارٹ, تو وہ اس کبوتری کو چھوڑتے نہیں ہیں, جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کبوتری مجبور ہو کے کسی سے شادی بیاہ کر لیتی ہے, اور پھر وہ بیچاری چاہتی ہے اپنے بچوں کو پالنا, لیکن کبوتر اس کے بچوں کو برداشت نہیں کرتا, اور پھر ان بچوں کی بالآخر بڑی بے دردی کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے. یہ منظر ہم نے دیکھا ہے, ہمارے گھر میں کہیں کبوتروں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا کھڑکی کی طرف, روشن دان کی طرف, تو وہ بیچارہ کبوتر کہیں پنکھے میں آ کے شہید ہو گیا, کبوتری بیوہ ہو گئی. اب ہوتا کیا تھا, میں تو روزانہ دیکھتا تھا نا کہ کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے نا ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ ابو امی آ رہے ہیں, کھانا لے کے آ رہے ہیں. جیسے ہی ماں آتی تو وہ چیچی جیسے بچے شور مچاتے ہیں, ماں ان کو منہ میں دانہ ڈالتے, پھر اماں کہیں چلی جاتی تو ابا آتے وہ دانہ ڈالتے. اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے دیکھنے کا, ماں باپ کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں, اور کبھی اماں آ کے دانہ کھلا رہی ہیں, کبھی ابا آ کے دانہ کھلا رہے ہیں. وہ ابا کا بیچارے کا انا للہ ہو گیا. اب میں نے وہ منظر دیکھا نا, ایسا منظر کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اب وہ بیچارے چوزے جو ہے نا وہ منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اماں آئیں گی ہمیں کھانا کھلائیں گی اور ابا آئیں گے ہمیں کھانا, لیکن وہ جو کمبخت سوتیلا باپ تھا وہ بجائے کھانا کھلانے کے ان کو مار رہا ہے ان کو. تو وہ ایک عجیب منظر نا, کیونکہ مسلسل تو ان کی خدمت ہو رہی ہے, وہ بچے بھی حیران ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بیچارے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے, یہ سوتیلا کمبخت ان کو نہیں چھوڑے گا. اور مجھے غصہ اس بیوہ پہ بھی آ رہا تھا کہ تو تھوڑا شادی لیٹ کر لیتی یا کوئی شریف کبوتر تلاش کر لیتی جو تیرے بچوں کو بھی پال لیتا. وہ تو جانور ہے نا, انسانوں کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی شریف بندہ تلاش کر لیتی, نہیں تو تھوڑا ٹھہر جاتی. لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو, باہر کبوتر چھوڑ دے ہی نہ اس کو, تو وہ میرا جسم میری مرضی والی سوچ ہوگی اس کی. تو بہرحال ہم نے کیا کیا, ان کبوتر کے بچوں کو میں نے ذبح کر دیا. اس لیے ذبح کر دیا کہ میں نے کہا بیچارے تڑپ تڑپ کے مریں گے بھوکے پیاسے, اور وہ آ کے ٹارچر کرتا رہے گا یہ سوتیلا کھڑوس جو ہے نا, تو اس لیے بہتر ہے ان کو ذبح کر دو. اب پتہ نہیں ذبح کر کے کھا گئے یا پھینک دیا, کیا کیا یہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کو تجسس ہوگا کیا کیا ذبح کر کے. کبوتر کی کڑھائی بہت مزے کی بنتی ہے, کبوتر کے گوشت میں ہیک ہوتی ہے تھوڑی سی, اگر کوئی ایکسپرٹ ہو نا تو اس طرح سے پکاتا ہے کہ اس کی ہیک ختم ہو جاتی ہے. پھر بہت زبردست ہے کبوتر کی کڑھائی, کھا لیا کرو. بہت زیادہ کبوتر کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں, تو یہ جو لوگ کبوتروں کو, جنگلی کبوتر اتنے غول کے غول ہو گئے ہیں, کھانا شروع کرو, تھوڑا ان کی شارٹ کرو, مارکیٹ سے کم کرو, ہر جگہ بیٹیں پھیلا رہے ہیں. دیکھو جانور کی بھی خدمت پر ثواب ملتا ہے, لیکن پہلے کون ہے؟ انسان ہے.